أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله.
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن گئے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صدقے تم پر ہو دلوں جاں آمینہ، صدقے تم پر ہو دلوں جاں آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمینہ، دین و ایمان علم و عرفان آمینہ، صدقے تم پر
پر فدا، کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا، آپ آقا کی بنی ماں آمینہ، آپ آقا کی بنی ماں آمینہ، صدقے تم پر ہو دلوں جاں آمینہ، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاں گزین، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاں گزین، عرش اعظم سے ہے ذیشان آمینہ، عرش اعظم سے ہے ذیشان آمینہ، صدقے تم پر ہو دلوں جاں آمینہ، ہے یہ طالب آپ کے در کا فقیر، ہے یہ طالب آپ کے در کا فقیر، مانگتا ہے امن و ایمان آمینہ، مانگتا ہے امن و ایمان آمینہ، صدقے تم پر ہو دلوں جاں آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ابتدا میں نے ذکر کیا کہ وہ پیاری اماں جان، اور یوں ذرا سادے لفظوں میں بھی سمجھا جائے تو پاک رسول کی پاک اماں جان۔ مزہ نہیں آیا یار؟ کوئی بھلا بات رہ جاتی پیچھے کوئی؟ پاک رسول کی پاک اماں جان، عزت والے رسول کی عزت والی اماں جان، ایمان دینے والے رسول کی مومن اماں جان، امن دینے والے رسول کی امن والی اماں جان۔ بعض لوگوں کو ٹھوکر لگی، اپنے ہاتھوں سے قرآن کی تفسیریں لکھیں اور یہ لکھا کہ جناب حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ مچھلی نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، وہ کیوں جنت میں جائے گی جی؟ کہا اس لیے کہ اس کے پیٹ میں رب کے نبی رہے ہیں۔ کتنے دن؟ کہا 40 دن رہے ہیں۔ اب یہ اپنے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے ان کی، اور دوسری طرف کیا لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ انہی لوگوں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ بار بار میں یہ کلمات کہتے ہوئے بھی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ جب امتی یہ کہتا ہے کہ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، سارے قرآن پڑھنے والے اچھے ہوتے ہیں جی، وہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بڑا خوبصورت پڑھے اور کعبے کے اندر پڑھے کہ جہاں ایک نیکی بھی لاکھ کے برابر ہے، اور پھر دل میں یہ خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں، نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، کوئی اس کا وہ جبہ اور دستار اور اس کی وہ علم نہیں دیکھا جائے گا۔ علم وہی ہے جو محبت رسول کے ذریعے ملتا ہے،
وہی علم نفع دے گا کہ جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا احترام بتایا جا رہا ہے۔ وہ علم کوئی فائدہ نہیں دے گا کہ علم اس لیے پڑھا جائے کہ حضور کی شانوں کو کم کیا جائے، جب شانیں بڑھائی ہی رب نے ہیں۔ بریلی کے تاجدار کا قلم حرکت میں آیا اور کہنے لگے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، کہ حبیب یہ ذکر آپ کا کم کرنے کی کوششوں میں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں بچے گا، اس لیے کہ رب کریم خود آپ کے شانوں بڑھا رہا ہے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان، اچھا اب یہاں سوچئے تو صحیح یار کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس علیہ السلام رہیں اور پھر وہ مچھلی جنت میں جائے، تو یہاں تو بات ہی عجب ہے۔ یہاں جناب یونس نہیں بلکہ یونس کے امام، نہیں سمجھ آئی ابھی، جناب یونس نہیں بلکہ یونس علیہ السلام کے امام، نبیوں کے امام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تقریباً 9 ماہ اپنی اماں جان کے شکم عطر میں رہے، تو پھر بھلا کیسے اماں جان جنت میں نہیں جائیں گی؟ میں تو یہ کہتا ہوں، ابھی جو کلام آپ نے سنا کہ تم نے بخشا ہے ہم کو ایماں آمنہ، کہ جناب سیدہ مخدومہ کائنات اماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنا اعزاز ہے، کتنا اعزاز ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان بھی کہیں گی کہ میرا بیٹا بڑی شانوں والا ہے، بڑی شانوں والا بیٹا ہے میرا، کہ وہ مٹی کا پرندہ بنائے اور پھر اسے پھونکے تو وہ اس میں جان پڑ جاتی ہے اور وہ اڑنا شروع کر دیتا، اور میرا بیٹا اتنی شان والا ہے کہ وہ مردے بھی زندہ کر دیتا ہے، اور وہ اندھے پیدا ہوں ماں کے پیٹ سے۔ یہ بڑا لطیف نکتہ ہے، علماء نے بیان کیا، کہاں ایک وہ اندھا ہے کہ دنیا میں آیا اور جیتا رہا اور پھر کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ اس کی بینائی چلی گئی۔ تو آج سائنس کی ترقی ایسی ہے کہ وہ اس کا علاج کرے تو وہ علاج ہو جاتا ہے، آپریشن کیا جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اسے دکھنے کے لائق ہو جائے گا، لیکن ایک وہ اندھا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی معالج ایسا کوئی نہیں کہ جو اس اندھے کو بھی بینائی عطا فرما دے۔ ہاں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اس اندھے کو جو بینائی دیتا ہے وہ رب کا ولی ہوتا ہے، وہ رب کا نبی ہی ہوتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ مادرزاد اندھوں کو بینائی دے رہے ہیں، تو جناب مریم بھی یہ کہتی ہوں گی کہ میرے بیٹے کو اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، بڑا اعزاز دیا ہے میرے بیٹے کو۔ اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان جب یہ یعنی ایک تصور کی بات ہے، وہ کہیں گی کہ میرے بیٹے کو رب نے اعزاز عطا فرمایا کہ براہ راست کلام فرمایا، بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا، اور یہ بڑا اعزاز دیا، اور میرا بیٹا پتھر پر عصا مارے تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کہ یہ میرے بیٹے کا اعزاز ہے، اور وہ اپنا ہاتھ بغل میں دبا کے باہر نکالے تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور انبیاء بھی، لیکن قربان جائیں یہ صرف حضرت سیدہ آمنہ ہی کہہ سکتی ہیں کہ وہ جب معراج کی رات بڑی شانوں والے آئے تھے نا، وہ بڑی شانوں والے آئے تھے، وہ کسی کے حسن کو دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں، اور وہ جناب سلیمان کہ کتنی اللہ نے شان عطا فرمائی کہ تخت پر بیٹھتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے، کیا جن کیا انسان سارے ان کے مطیع و فرمانبردار بن کے چلتے ہیں۔ جب وہ سارے وہاں جمع ہو گئے تھے نا، تو مصلی پہ جو آیا تھا وہ میرا بیٹا ہی بن کے آیا تھا ایمان۔ تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کا ہی اعزاز ہے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ جب میرے چاند میرے پیٹ میں تشریف لائے، فرماتی مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ خواتین کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تکلیف شروع ہے، اب یہ ولادت کے معاملات شروع ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے پہلے دن سے بھی کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوئی، اور پھر میرے دادا جان آپ نے کتاب بھی لکھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر نور العینین فی ایمان آباء سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا جو کہتے تھے کہ معاذ اللہ حضور کے والدین مومن نہیں ہیں، اور یہ پائے جاتے ہیں، اب بھی پائے جا رہے ہیں۔ اچھا، اعزاز کیا ملا اس پر، یہ بھی لطف کی بات ہے۔ جب کتاب لکھ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر، تو اتنا کرم ہوا سرکار خواب میں تشریف لے آئے۔ اللہ، اس لیے کہ حضور کے والدین سے جو پیار کرے گا، پھر حضور تو دیکھ رہے ہیں نا، اور یار کوئی تیرے والدین کا احترام کرے اور تو پھر اسے کتنا احترام دے گا، اندازہ کر کے پھر جو رسول اللہ کے والدین کا احترام کرے گا، پھر وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ یہاں لکھا، یعنی اس روایت کے نیچے کہ فرماتے ہیں کہ ماں جی فرماتی ہیں مجھے کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوا، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اسی طرح ہی عام روٹین میں جس طرح۔ تو وہاں پھر قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک مختصر سا حصہ لے کے آئے، فرمایا کہ رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ حبیب تو وہ ہے جو ان سے بوجھ بھی دور کر دے گا، اور جو ان پر کچھ پہلے پھندے تھے وہ بھی حبیب ان سے دور کرنے والا ہے۔ تو ارشاد فرمایا مصطفیٰ تو بوجھ پہلے ہی اٹھا آئے ہیں، اب آگے کیسا وزن محسوس کرنا ہے۔ اور پھر ماں جی فرماتی ہیں کہ میں اور مکے کی عورتوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی، تو بڑی مشکل ہوتی تھی پانی بھرنے کے لیے، اور پھر وہ بھر کے لانا اور بڑی محنت کے ساتھ پھر لانا۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا چاند میرے شکم میں آیا تو اب وہ پانی نکالنا نہیں پڑتا تھا، پانی خود بخود ہی کناروں پر آ جاتا تھا۔ دیکھیے نا حضور کی برکتیں۔ فرماتی ہیں کہ پھر مکے کی وہ جو میری سہیلیاں تھیں وہ انتظار کرتی تھیں، میں انہیں کہتی چلی جاؤ میرے ابھی کافی سارے کام ہیں، جاؤ اور جا کے تم پانی بھر کے لے آؤ۔ تو وہ کہتی ہیں کہ تجھے تھوڑا وقت اور لگ جائے گا، ہم انتظار کر لیں گے، ہم انتظار کر لیتی ہیں، جانا تیرے ساتھ ہی ہے، اس لیے کہ جب تو ساتھ ہوتی ہے نا تو پھر محنت نہیں کرنی پڑتی، پھر وہ پانی خود بخود ہی اوپر آ جاتا ہے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج کی ہماری یہ محفل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے جب حضور کی اماں جان کا ذکر ہو رہا ہے تو حضور کتنا خوش ہو رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کوئی میرے ماں باپ کا ذکر کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی، ہم میں سے کسی کے والدین کا نیکی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ تو جب رسول پاک علیہ السلام کے والدین کا ذکر کیا جائے گا تو نبی پاک علیہ السلام بھی بہت خوش ہیں، بہت مسرور ہیں کہ میری امت قدردان ہے، اور یہ حق بنتا ہے کہ حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر شخصیت کا ذکر کیا جائے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی، فرمایا گیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب دیکھا جائے کہ کیوں نشانیاں ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ
ایک نبی کی اماں جان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان نے صفا اور مروہ پر جا کے دور تک دیکھا کہیں پانی نظر آئے، میں اپنے بیٹے کو پانی پلاؤں، تو ان کا ان پہاڑوں پر تشریف لے جانا ہی ان پہاڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا۔ فرمایا صفا بھی میری نشانی ہے، مروہ بھی میری نشانی ہے، کیونکہ نبی کی اماں جان کے قدم مبارک لگے ہیں، نبی کی اماں جان کے قدم مبارک لگے تو صفا بھی نشانی بن گئی اور مروہ بھی نشانی بن گئی۔ یہ قرآن پاک نے ایک تصور دیا ہے، قرآن پاک نے ایک تصور دیا کہ نبی کی ماں کے قدم لگ جائیں تو پہاڑ نشانیاں بن جاتے ہیں۔ تو اگر ذبیح اللہ علیہ السلام کی اماں جان کے قدم لگیں تو پہاڑ نشانیاں بنیں، تو جس مقام پر حبیب اللہ علیہ السلام کی اماں جان کے قدم لگے وہ بازار، وہ گلیاں، وہ مکان بھی یقیناً اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو مجھے پڑھتے ہوئے بڑا لطف آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت، بلکہ صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی حضور آپ خود ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، آپ خود ہمیں کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی اماں جان کا خواب ہوں، اپنی اماں جان کا خواب ہوں۔ یعنی حضور کو کتنا فخر ہے کہ میں ہی وہ خواب ہوں، جو خواب میری اماں جان نے دیکھا وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہوں۔ تو وہ خواب کیا دیکھا اس کی تفصیل کا تو وقت کوئی نہیں، لیکن تھوڑا سا لطف اٹھاتے ہیں کہ وہ خواب کیا تھا۔ حضور کی اماں جان جب آپ کو سرکار کو اپنی اماں جان کے شکم مبارک میں آئے ہوئے ابھی پہلا مہینہ تھا، وَأَوَّلُ شَهْرٍ مِّن شُهُورِ آمِنَةٍ أَتَاهَا آدم۔ خواب میں ہمیں کسی شخصیت کی زیارت ہونا، نورانی صاحب کی زیارت ہو جائے، نیازی صاحب کی زیارت ہو جائے، مولانا خادم حسین رضوی کی زیارت ہو جائے تو ہمارا سارا دن بڑا سکون سے گزرتا ہے کہ بڑا آج اللہ نے کرم فرمایا، بڑی اچھی زیارت ہوئی۔ تو اندازہ فرمائے حضور کی اماں جان نیند کر رہی ہیں اور رب تعالیٰ نبیوں کے دیدار سے ان کو مشرف فرما رہا ہے، نبی آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے مہینے میں جناب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، وَأَعْلَمَهَا بِمُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنَامِ، بتایا اے جناب آمنہ جو آپ کی گود میں بیٹا آ رہا ہے یہ تمام انسانیت کا سردار ہے، اس جیسا انسان نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا، اللہ رب العزت اس کو سب کی سرداری عطا فرمائے گا۔ وفی الشہر الثانی، جب دوسرا مہینہ آیا، اتاہا ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور رسول پاک کی مبارک دی۔ وفی الشہر الثالث، جب تیسرا مہینہ آیا، اتاہا نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ایسا رب بیٹا دے گا جس کی مدد خود رب فرمائے گا۔ وفی الشہر الرابع، جب چوتھا مہینہ آیا، اتاہا ابراہیم، ابراہیم خلیل تشریف لائے۔ وفی الشہر الخامس، اور جب پانچواں مہینہ آیا، اتاہا اسماعیل، اتاہا اسماعیل، جناب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے۔ وفی الشہر السادس، چھٹا مہینہ آیا، اتاہا موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں ایک بات غور کرنے والی ہے، جن کی مبارک دینے والے خود اتنے ذیشان ہیں، جن کی مبارک دینے والے خود اتنے بے مثال ہیں، وہ آنے والا کتنا بے مثال ہوگا۔
وہ آنے والا کتنی شان والا ہوگا۔ وہ فی الشہر السابع، 7واں مہینہ آیا، اتاہا داود علیہ السلام، مبارک دینے کے لیے۔ اور سبحان اللہ، بڑے لطف کی بات یہاں پر آئی، حضرت داود علیہ السلام نے ہمارے آقا و مولا کی اماں جان کو خواب میں بتایا، جناب آمنہ بیٹا وہ ہوگا، ایک دن آئے گا جس کو حشر کا دن کہتے ہیں، ساری دنیا تیرے بیٹے کے دروازے پر جمع ہو جائے گی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رب تیرے بیٹے کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا اور ساری دنیا شفاعت کی بھیک لینے کے لیے تیرے بیٹے کے دروازے پر آئے گی۔ اور سبحان اللہ، حضرت داود علیہ السلام نے بتایا، آمنہ بیٹا رب ایسا دے گا، قیامت کے دن تیرے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا اور ساری مخلوق اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اتنا بڑا، اتنی عظمت والا جھنڈا، خود حضرت آدم بھی اس کے نیچے، حضرت ابراہیم بھی اس کے نیچے، جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی سرداری نہیں کسی کو ملی جیسی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو عطا فرمائی۔ جب 8واں مہینہ آیا، اتاہا سلیمان، سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا آمنہ نبی آتے رہے، تشریف لے جاتے رہے، لوگ پھر ان کی تعلیمات سے بے خبر ہو گئے، ایسا بیٹا رب دے گا کہ اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اور قیامت تک تیرے مصطفیٰ کا چرچا رہے گا۔ اس کے بعد پھر کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں۔ اب دیکھیے نا، صدیاں گزر گئیں، حضور کی اماں جان کے جلسے آج بھی ہو رہے ہیں۔ یہ افطاری کا وقت ہے، لوگ اپنے گھر میں افطاری کرتے ہیں۔ سیدہ آمنہ کی عقیدت اہل محبت کو کھینچ کے لے آئی کہ میرے چاند کا کلمہ پڑھتے ہو تم۔ ایک تصور کی بات ہے، میرا تصور ہے کہ جنت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی مائیں تشریف فرما ہوں گی، ہر کوئی ماں اپنے بیٹے کی تعریف کرے گی۔ ایک اماں جان کہیں گی جو میرا بیٹا ہے نا یوسف، بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، شہزادیوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے میرے بیٹے کے جمال کی ایک جھلک دیکھ کر۔ ایک اور اماں جان کہیں گی جو میرا بیٹا ہے نا وہ بڑی عظمت والا ہے، پتہ کتنی عظمت والا ہے، وہ مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا تو بینا کر دیتا۔ ایک اماں جان کہیں گی جو میرا بیٹا ہے نا وہ پتھر کے اوپر ڈنڈے مارتا تو چشمے جاری کر دیتا۔ تمام مائیں، بزرگ مائیں اپنے اپنے بیٹوں کی باتیں سنائیں گی، آخر میں میرے اور تیرے کریم آقا کی اماں جان ارشاد فرمائیں گی جو میرا بیٹا ہے نا وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جو میرا بیٹا ہے نا، جو میرا چاند ہے نا، میرا چاند محمد، پتہ کتنی شان والا ہے، رب درود بھیجتا ہے اس پر، اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں میرے چاند پر، ساری کائنات اس پر درود۔ میرا بیٹا پتہ کتنی شان والا ہے، وہ پیالے میں انگلیاں رکھتا تو چشمے جاری فرما دیتا۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یاسین کی آمد، آخری نبی کی آمد، اہل سنت۔ 7واں مہینہ آیا، اتاہا عیسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ آمنہ مبارک ہو، تجھے اللہ تعالیٰ نبیوں کا سردار عطا فرمائے گا۔ جو آخری الفاظ ہیں نا اس روایت کے، وَكُلٌّ مِّنْهُمْ يَقُولُونَ، سارے نبی آئیں گے اور ہر کوئی یہی خواب، سارے نبی آئے ہر کوئی یہی کہتا رہا، بشرا کی یا آمنہ، آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو۔ دوستو یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، جس رسول کی ابھی ظاہراً جلوہ گری نہیں ہوئی،
پہلے نبی آ کے مبارک دے رہے ہیں، تو جب وہ نبی آ چکا دنیا میں تو اب مبارک کیوں کم ہو؟ ادھر یہ ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے کسی کے ہاں بیٹا ہو نا تو وہ گاؤں کے کسی شخص کو جاؤ ادھر مٹھائی لے جاؤ، ان کو جا کے مبارک دو کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو گاؤں کا کوئی بھی سادہ آدمی مبارک لے کے آ جائے گا۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، مبارک دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیج رہا ہے، نبی آ رہے ہیں مبارک دینے کے لیے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمْ يَقُولُ بُشْرَاكِ يَا آمِنَا فَقَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو اللہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا یہ دنیا اور آخرت میں سردار ہوگا، اور جب وہ بیٹا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا۔ حضور کی اماں جان فرماتی ہیں جو ہی میرے چاند کی آمد کا وقت قریب آیا میں نے فضا میں دیکھا نوری مخلوق کھڑی ہے اور ان کے ہاتھوں میں نور کے پیالے ہیں۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ آج ہم بھی کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضور تشریف لائے تو زمین سے آسمان تک نوری مخلوق نے کھڑے ہو کے حضور کی آمد پر سلام پیش کیا۔